ان کو اپنی صحت کی کوئی پڑی نہیں. وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہمیشہ اسی کی فکر کر رہے ہیں کہ امت کا کیا ہو رہا ہے, انسانیت کہاں جا رہی ہے اور کس طرح کے کام کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اس فکر کو اوڑھ لیں تو یہ ملک دنیا میں سورج بن کر چمک سکتا ہے. اپنے والد آج آئی سی یو میں زیر علاج ہے اور یہ نوجوان عالم دین ماشاءاللہ گاؤں گاؤں بھٹکتے ہوئے امت کو جگا رہا ہے کہ جاگو نوجوانوں, پکڑ لو کتابوں, کامیاب ہو جاؤ. یہ میرے والد کا خواب ہے, یہ میری والد کی آواز ہے. کتابوں کو پکڑ لو, سکولز میں آنے لگو. یہ آواز ہے مولانا غلام بستانوی صاحب کی. آئی سی یو کے بیڈ پر آج صبح 11 بجے فون کر کے اپنے نوجوان بیٹے سے ایک والد پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے ہیں. آج کون والد بیمار ہوتے ہیں تو سب ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, لیکن یہ نوجوان عالم دین آج ہاسپٹل میں نہیں ہے, یہ آپ کے گاؤں میں ہے, یہ آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں. ایک آپ کے بھائی ہے مولانا اویس صاحب, یہ خدمت میں لگ گئے. 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں جب جب میری نظر مولانا غلام بستانوی صاحب پر گئی ہے سایہ کی طرح خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک شعر کو چھوڑے ہیں دنیا میں کہ جاؤ علم کو پھیلاؤ. نام میں نے رکھا ہے ادارے کا اشاد, سپریڈ کرنا ہے. ہاسپٹل میں بیٹھ کر سپریڈ نہیں ہوگا. اشاد کا مطلب ہے سپریڈ کرنا ہے, پھیلانا ہے. میرا ایک بیٹا میرے ساتھ ہے, چھوٹا بیٹا. آپ بڑے بیٹے ہو, بڑی ذمہ داری ہے آپ کے شولڈرز پر. آپ نے کام کرنا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. والد وہاں زیر علاج, کل شولاپور میں بیان, آج لاتور ڈسٹرکٹ میں بیان. کہاں کہاں گھوم گھوم کر رہے ہیں. یہ صرف سینے میں درد لے کر گھوم رہے ہیں آپ کی فکر کو لے کر کہ آپ کامیاب ہو جائیں. برادران اسلام اور کسارا بارکنڈا اور اس علاقے کے عثمان آباد اور لاتور کے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تمام کے تمام باشندگان, آپ حضرات تعلیم کے عنوان پر اور تعلیم کی بیداری کے عنوان پر یہاں پر عوام اور خواص سب امنڈ پڑے ہیں اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ یہاں جمع ہوئے. ہم صبح سے کوشش کر رہے تھے یہاں پہنچنے کی, مگر راستے میں بہت سارے پروگرام ہونے کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی, جس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے معذرت کی راستے میں کہ بھائی جس پروگرام کے مقصد سے ہم نکلے ہیں وہ پروگرام ہمارا فوت نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ یہاں پر پہنچایا. یہاں پہنچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کیسے علاقے میں آج سے 10-15 سال پہلے والد صاحب آئے ہوں گے اور انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر تعلیم کے اس گلشن کو آباد کرنے کی فکریں کی. اللہ رب العزت ہم سب دعا کرتے ہیں کہ انہیں صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ اور کلیہ نصیب فرمائے. آج صبح بھی 11 بجے مجھے فون آیا اور فون پر ہسپتال میں ہیں, آپ کے ہارٹ میں بھی اینجیوپلاسٹی ہوئی, آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے, مگر مجھے فون کر پوچھتے ہیں کہ تم کسارا بارکنڈا پہنچے یا نہیں پہنچے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں انسانیت کا کتنا درد ہے. ان کو ایک ہی دھن سوار ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے باشندوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے. ان کو اپنی صحت کی کوئی پڑی نہیں. وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہمیشہ اسی کی فکر کر رہے ہیں کہ امت کا کیا ہو رہا ہے, انسانیت کہاں جا رہی ہے اور کس طرح کے کام کی ضرورت ہے. اگر ہم سب اس فکر کو اوڑھ لیں تو یہ ملک دنیا میں سورج بن کر چمک سکتا ہے. میرے بھائیو, دوستو اور بزرگوں, آج اس دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں, مگر اس دنیا میں درد رکھنے والے دل نہیں ہیں. آج کی دنیا میں نفرتوں سے بھرے ہوئے دل ہیں,
آج کی اس دنیا میں محبتوں کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن، دنیا کا کوئی دستور اور دنیا کا کوئی قانون نفرت نہیں سکھاتا ہے. دنیا کا ہر مذہب انسان کو انسان کے ساتھ محبت کرنے کا سبق سکھاتا ہے. دنیا کا ہر قانون، چاہے وہ کیسا ہی گیا گزرا قانون ہو، مگر کسی قانون میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی جائے. ہر قانون یہ سکھاتا ہے کہ سب کو آپس میں محبت کے ساتھ اللہ کی زمین کے اوپر رہنا ہے. ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ یہی کہتی ہے. آج کا انسان پریشان ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آخر اس دنیا میں انسان کیسے آیا، اس دنیا میں انسان کیوں آیا اور اس دنیا میں انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے بتلایا کہ دنیا کے تمام فلسفے اس کے سامنے پھیل ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا. قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں، قرآن صرف مومنوں کا نہیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے. قرآن پوری انسانیت کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آیا ہے. قرآن کریم اس لیے نہیں آیا ہے کہ دنیا کے اندر میں نفرتوں کو، بلکہ دنیا سے نفرت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا اگر کسی کتاب نے رول ادا کیا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ایک اتنے عظیم فلسفے کو بیان کر رہی ہے. کیا فلسفہ ہے؟ آج اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر انسان سوچتا ہے کہ انسان اس دھرتی پر کیسے آیا. اللہ نے بتلایا کہ انسان اس دھرتی پر کیسے آیا. کہا سیدھی سی بات ہے، this is a special creation of God. یہ اللہ کا سب سے خصوصیت کے ساتھ بنائی ہوئی مخلوق ہے. اللہ نے اسے بنایا ہے. قرآن کریم اسی کو کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، تم ڈرو اپنے اس پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر اسی حضرت حوا اور آدم کو زمین پر بھیجا. ان سب کو جنت میں، پیراڈائز میں بنایا اللہ نے، پھر زمین پر بھیجا. وہ زمین پر آئے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اس زمین پر انسانوں کی آبادی شروع ہوئی. اور آج 2023 میں جب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی زمین پر ان دو آدمیوں نے جس گلشن کو اللہ نے جن کے ذریعے سے آباد کیا تھا، 800 کروڑ انسان ہے، اور ان سب کا ڈی این اے، ان سب کا رشتہ اسی آدم اور حوا سے جا کر ملتا ہے. ہم آج دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ میرا، آپ کا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، سب کا تعلق ایک ہی ماں باپ سے ہے، اور وہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام. کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی جھگڑا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی اس طریقے سے ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم نہ رشتے کو دیکھتے ہیں، ہم اس طریقے سے دنیا اور منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی کوئی پڑی نہیں ہے، ہم نے انسانیت کو بھینٹ چڑھا دیا ہے؟ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ضرورت ہے اس دنیا کو محبت کی. اس دنیا میں سائنس بھی ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی بھی ہے، دنیا میں سب کچھ آ گیا، مگر محبت اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اگر دنیا میں ساری انسان کی ضرورتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے، لیکن محبتیں نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا سارا کے سارا نظام بیکار ہے. کیا کرے گا انسان اس زمین پر رہ کر؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس دین کو لے کر آئے اس دین میں کیا سکھایا؟ حضور نے فرمایا وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور تیرے اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا تعلیم دیا کہ آپ کو کوئی ملے تو آپ اپنا منہ مت پھلائیے، آپ ناراضگی کا اظہار مت کیجئے، آپ اس سے محبت کے ساتھ ملیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھے، آپ نے جانوروں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا، آپ نے انسانوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا۔ جاہلیت کی وجہ سے جو نفرتوں کی جڑیں زمین میں گھڑی ہوئی تھی اور انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرتی جا رہی تھی، جس کے بارے میں ایک مورخ کہتا ہے کادت العرب فی القرن السادس للمیلاد علی شفا جرف انہار، کہ 6 صدی ہجری میں عرب یہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے سکھایا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے سکھایا کہ اچھے معاشرے میں بہترین باپ بننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک اچھی ماں کیسے معاشرے میں وجود میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کو ختم کیا اور انہوں نے دنیا میں تعلیم کو عام کیا، اور اسی تعلیم کی برکت سے آج 8 سال پہلے امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کے اندر میں اعتراف کرتا ہے The world without Islam، کہ اگر اس دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو آج جو تھوڑا بہت امن ہے وہ دنیا میں وہ امن بھی باقی نہیں رہتا۔ کون کہتا ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس دنیا کو امن کا سبق اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس اسٹیج پر ہر قسم کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر طرح کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ملک کی تہذیب اور اس ملک کا امتیاز ہے۔ اسی کو ہندوستان کہا جاتا ہے، جہاں پر سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اسی کا نام ہندوستان ہے۔ ہندوستان اس کا نام نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کسی ایک مذہب کے ساتھ اسے جوڑ دیا جائے، نہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے نہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارنے کے لیے ہندوستان کو منتخب کیا۔ ہندوستان کی خوشبو اسی لیے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا استقبال کیا ہرنوں نے، آدم علیہ السلام نے اس استقبال میں ان کے پشت پر پھیر دیا ہاتھ تو اللہ نے اس کے اندر خوشبو اور عود کو پیدا کر دیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اسی خوشبو کو مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جب آدم اور حوا کی ہم اولاد ہے اور ان کی سرزمین یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا دار الانسان، انسانوں کی رہنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ کوئی کہتا ہے یورپ کا کوئی فلسفی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ افریقہ کے اندر میں جنگلوں میں، یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں۔ کوئی افریقہ کے جنگلوں میں اور انسان کوئی بندر سے انسان نہیں بنا ہے، اللہ نے پہلے سے اسے انسان بنایا تھا اور وہ انسان بن کر اس زمین کے اوپر آیا ہے۔ وہ نہ افریقہ کے جنگل میں بنا ہے بندر سے انسان، نہ تو یورپ میں جا کر اس نے ترقی کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس ایک خالق اور مالک کی عبادت کی جائے، اسی کی محبت، اسی کی رضامندی کے راستے کو تلاش کیا جائے۔ آپ حضرات اتنے گرمی میں آپ یہاں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال یہ آپ کے اندر جذبات ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تعلیم کے اس گلشن کو یہاں پر مزید آباد کیا جائے۔ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین انجینئر بنے، آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بنے، سب کچھ بنے، مگر سب سے پہلے میری اور آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بہترین انسان بنے۔ کیوں کہ اگر وہ
کتنا بھی بڑا ڈاکٹر بن جائے مگر اس کے دل میں انسانیت کا درد نہیں، اس کی وہ ڈاکٹری کسی کام کی نہیں۔